بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس دور میں حب الوطنی سے لے کر فرد شناسی تک کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ جو شخص $100,000 کی رشوت کو ٹھکرا کر محب وطن بنا پھرتا ہے، $1,000,000 کی پیشکش پر بک جاتا ہے۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ آدمی کو دیکھ بھال کر اس کی صحیح قیمت لگائی جائے، وہ جال میں ضرور پھنسے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ظفر نے اسی طرح مجھے اپنا وفادار بنایا ہوا ہے، تمہاری نہیں، یہ ایک عام آدمی کی بات تھی۔ پال نے جلدی سے کہا، ہماری بھی ایک قیمت ہے، ہمیں کہوٹا کی تنصیبات سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، ہم پیسے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ کہوٹا کے دشمنوں نے ہمیں ہماری خدمات کا معقول معاوضہ دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے جب ہی ہم نے ان کے تفکرات کو اپنے سر لیا ہوا ہے، ورنہ ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں جو ہزاروں میل دور سے بلا وجہ یہاں دوڑے آتے۔ تم پڑھے لکھے اور کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، آج رات کو تم یہیں رہ جاؤ۔ بل جونز نے میرا پستول میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شراب سے دل بھر جانے کے بعد یہیں صوفے پر سو جانا، میرا گھر جانا ضروری ہے۔ میں نے لج لجا کر کہا، بیوی اور 2 یتیم بچوں کو میرا انتظار رہے گا۔ یتیم بچے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہاری زندگی میں تمہارے بچے یتیم کیسے کہلا سکتے ہیں؟ بیوی میری ہے، مگر وہ دونوں بچے میری مرحومہ بہن اور بہنوئی کی یادگار ہیں۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور پال بولا، تم باتیں بھی دلچسپ کر لیتے ہو، کل دوپہر کو ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ مگر میرے ذہن میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں کوئی غیر معمولی حفاظتی انتظام نہیں تھا، ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ ویرا کی جانب سے رابطہ ہوتے ہی وہ اس کے سر پر سوار ہو جاتے۔ ویرا کی طرف سے لیتو لال کی صورت میں وہ کرنل جیسی جونز کے ذریعے جیمی لائٹ پر دباؤ ڈلوا سکتے تھے اور جیمی لائٹ فون پر ویرا کو تیزی دکھانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ دوسری طرف ان کے لائے ہوئے خوفناک مگر چھوٹے بموں کے کریٹ اگلے دن ان کی تحویل میں آنے والے تھے۔ میں ان سے ساری کارآمد باتیں اگلوا چکا تھا، اس لیے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ابتدا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ تم چاہو تو کچھ وقت نکال کر ہم ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، میں نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ پھر ان کے استفسار پر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ظفر کے سارے مصائب کی ذمہ داری ڈینی نامی ایک بدماش پر ہے اور وہ آج کل کراچی میں دیکھا جا رہا ہے، ہم اسے ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے۔ ڈینی کا نام سنتے ہی بل جونز کے ہونٹوں پر تنفر امیز کھنچاؤ آ گیا۔ میرا بس چلے تو میں ڈینی کا بیجا اس کی ناحق کے راستے بہا دوں۔ ظفر نے اپنی رپورٹ میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اگر تمہارا موڈ ہو تو میں اسی وقت اس کے ٹھکانے پر چلنے کے لیے تیار ہوں، میں نے پیشکش کی۔ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ایسے کاموں میں ٹیکسی ڈرائیور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بل بولا، اس کی فکر نہ کرو، میرے پاس قابل اعتماد ڈرائیور سمیت گاڑی موجود ہے۔ اوہ، پھر تو تم خاصی مالدار اسامی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں بہت کم لوگوں کے پاس اپنی کار ہوتی ہے۔ ظفر کی مہربانی ہے، وہ فراخ دلانہ معاوضہ نہ دے تو گزر بسر بھی دشوار ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں ڈینی کے قتل کے لیے فوراً ہی میرے ساتھ روانہ ہونے پر تیار ہو گئے۔ تم تیار ہو کر آؤ، میں ذرا ڈرائیور کو بریفنگ دے دوں۔ لباس بدلنے میں مصروف ہوئے تو میں ان سے بہانہ کر کے باہر آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو سلطان شاہ کو اعتماد میں لینا ضروری ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا میری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بہت سکون کے ساتھ میری مختصر کہانی سنی، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ اچھا ہے، روگ کا جلد از جلد خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہم دونوں باہر کھڑے ہو کر نیچی آوازوں میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ باتیں کرتے ہوئے میں نے چہل قدمی کے انداز میں کار کا طواف کر کے یہ بھی دیکھ لیا کہ سلطان شاہ کی بے توجہی اور کافی دنوں سے زیادہ استعمال نہ ہونے کے سبب کار خاصی گندی حالت میں تھی۔ خاص طور پر اس کی دونوں نمبر پلیٹیں ایسی حالت میں تھیں کہ انہیں سرسری نظر میں پڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر باہر آئے تو ان کی وزنی جیبوں میں نظر پڑتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے انہیں تخلیہ فراہم کر کے غلطی کی تھی۔ میں ان کے ساتھ موجود رہتا تو مجھے یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس مہم کے لیے کس قسم کا اور کتنا اسلحہ اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر سلطان شاہ نے پھرتی کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، لیکن بل جونز نے باہر رک کر ہی چابی کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دوران سفر صرف اسی وقت پرسکون رہ سکتا ہے جب اسٹیئرنگ وہیل اس کے قابو میں ہو۔ میں نے اسے امریکہ کے برعکس پاکستان میں بائیں ہاتھ پر گاڑی چلانے کے قانون اور گندے
ٹریفک کا حوالہ دے کر ڈرائیونگ سے باز رکھنا چاہا لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے اصرار پر چابی اسے دے دی گئی۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو میں بل جونز کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان شاہ پال ایتھرٹن کے ساتھ عقبی نشست پر براجمان تھا۔ گاڑی چلنے کے بعد پال نے سلطان شاہ سے متعارف ہونے کی کوشش کی لیکن وہ میری ہدایت کے مطابق انگریزی سے لا علمی ظاہر کر کے رہ گیا۔ میرے لیے وہ بندوبست ضروری تھا تاکہ میری اور سلطان شاہ کی کسی بات میں عدم مطابقت کی وجہ سے ان دونوں کو چکنا ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہونے کے بعد میں نے بل جونز کو اس سڑک پر چلنے کا مشورہ دیا جو پٹھان کالونی اور بنارس چوک سے گزرتی ہوئی بلوچستان کی طرف جاتی تھی۔ آبادی، سیمنٹ سازی کے کارخانوں اور پھر گندک ملے ہوئے گرم پانیوں کے چشموں کے قریب سے گزرنے کے بعد گاڑی ویران علاقے میں داخل ہوئی تو سڑک کے دونوں طرف چٹیل اور تاریک میدان دیکھ کر پال ایتھرٹن چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم شہری حدود سے باہر نکل آئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا ہم کراچی سے باہر کسی دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں؟ کراچی ایک بے تکا شہر ہے۔ میں نے اسے باتوں میں الجھائے رکھنے کے ارادے سے کہا، اس کی مختلف آبادیوں کے درمیان ایسے غیر آباد علاقے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ شاید شہر کے منصوبہ سازوں نے مستقبل کی ضروریات کے لیے ان قطعات اراضی کو بچا کر رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں تو تا حد نظر اندھیرے کا راج نظر آ رہا ہے۔ پال کی پرتشویش آواز ابری، آگے کوئی آبادی ہو تو یہاں سے اس کی روشنیاں وغیرہ تو نظر آنی چاہیے۔ اس ویرانے میں ڈینی کیا کر رہا ہے؟ اس کا اضطراب خطرے کی علامت تھا۔ میں نے بل سے کہا، آگے ایک کچا راستہ نظر آئے گا، بس وہاں سے گاڑی بائیں طرف اتار لینا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی منزل سے کافی قریب ہیں، تو کیا ہمیں سڑک سے اتر کر کچے میں جانا ہوگا؟ بل کی آواز بھی تفکر امیز تھی۔ چند منٹ کے بعد ہم دوبارہ نیم پختہ سڑک پر ہوں گے جو نشیبی علاقے میں موجود آبادی تک جاتی ہے۔ میں نے کچے راستے کی بات الل ٹپ کہہ دی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ قرب و جوار کے دیہی علاقوں تک رسائی کے لیے اس سڑک سے جا بجا کچے میں اترنے کے نشانات ملتے رہیں گے۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں بل کو جو ہی کسی پگڈنڈی کے آثار نظر آئے، اس نے بریک لگا کر گاڑی کی رفتار کم کی اور اسے سڑک سے نیچے اتار دیا۔ گاڑی جھٹکے کھاتی ہوئی پتھریلے اور ناہموار راستے پر آگے بڑھنے لگی۔ گاڑی پر میں بوجھل اور غیر فطری سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں ان پر وار کرنے کے مواقع کی تلاش میں تھے اور وہ شاید اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک گڑھے سے نکلتے ہوئے گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دور تک گئی تو راستے میں پتھریلے ٹیلوں کا ایک سلسلہ نظر آیا اور بل نے پورے بریک لگا کر گاڑی وہیں روک دی۔ اب تم چاہو گے کہ ہم 200 گز کے بعد گاڑی چھوڑ کر ان ٹیلوں کو پیدل عبور کریں؟ بل کی گراہٹ گونجی۔ میں نے اپنا بائیں ہاتھ میں موجود وزنی پستول کے دستے سے اس کے سر پر بھرپور ضرب لگانی چاہی جو اوچھی پڑی۔ بل جونز کا ہاتھ شاید پہلے سے دروازے کے لیور پر تھا۔ وہ بہت پھرتی کے ساتھ کار سے باہر نکل گیا۔ پچھلی نشست پر بھی دما چوکڑی شروع ہو چکی تھی، مگر میرے لیے بل زیادہ اہم تھا۔ مہلت پا کر وہ کوئی آتشی ہتھیار نکال لیتا تو خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ میں بھی فوراً ہی ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بل زمین پر ہی لڑک کر ایک طرف نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس پر سے ہوتا ہوا سنگلاخ زمین پر پھسل گیا۔ میں نے سنبھلتے ہی فضا میں ایک فائر جھونک مارا۔ مقصد صرف انہیں خوفزدہ کرنا تھا۔ فوراً ہی ایک اور فائر ہوا جو بل جونز نے کیا تھا۔ وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا تھا کیونکہ زمین پر گرنے کے باوجود وہ اپنا پستول نکال چکا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک دوسرے سے گتھے ہوئے دو ہیولے باہر آ کر گرے۔ ان دونوں کی وحشیانہ گراہٹیں ویرانے میں دور تک گونج رہی تھیں۔ لمحہ بھر کے لیے میری توجہ کار کی طرف مبذول ہوئی تھی کہ بل جونز کی طرف سے دوسرا فائر ہوا اور گولی میرے سر کے بالوں کو تقریباً چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اگر میں اس وقت زمین پر پڑا ہوا نہ ہوتا تو میری کھوپڑی میں ایک کھڑکی کھل چکی ہوتی۔ میں نے اندازے سے کام لیتے ہوئے بل کی طرف فائر کیا مگر میری گولی کار کے کسی آہنی حصے میں جا گھسی۔ کھلے میدان میں جب دو مسلح حریف ایک دوسرے کے مقابل ہوں تو ان میں سے کوئی بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا بھیانک خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ ایک قریبی نشیب میں لڑکنے کے بعد سینے کے بل پوزیشن لے لی اور قوی ہیکل بل کو تلاش کرنے لگا۔ میرے مقابلے میں بل جونز کی پوزیشن اس اعتبار سے بہتر تھی کہ وہ کار کے قریب تھا۔ اگر وہ کار کی آڑ لینے میں کامیاب ہو جاتا تو ہم رات بھر بھی اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے تھے۔ ادھر سلطان شاہ نے اپنے حریف کو بری طرح رگیدہ ہوا تھا۔ پال ایتھرٹن جسمانی طور پر سلطان شاہ سے بہت کم تر تھا۔ خطرہ بھانپ لینے کے باوجود اسے کوئی ہتھیار نکالنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اس لیے سلطان شاہ اسے پیچھے ڈال رہا تھا اور فضا اس کی دردناک گراہٹوں سے گونج رہی تھی۔ اسی وقت مجھے بل جونز کا زمین سے چپکا ہوا وجود نظر آ گیا۔ وہ بکھلاہٹ میں کار سے کافی دور نکل چکا تھا اور آسان
بحال ہونے کے بعد پیٹ اور کوہنیوں کے بل کار کی طرف رینگ رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں نظریں گاڑ کر بہت احتیاط سے اس کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ پیچھے اچھل گیا۔ چیخ میں بہت زیادہ اذیت نہیں تھی، شاید میری گولی نے اس کی جلد کے کسی حصے کو ادھیڑ ڈالا تھا جس پر اس کے منہ سے اضطراری چیخ آزاد ہو گئی تھی۔ میرے لیے وہ فیصلہ کن لمحات تھے۔ میں بل جونز کو ایک ہلکا یا کاری زخم لگانے کے بعد اس پر ذہنی برتری حاصل کر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے آخری فائر سے خوف زدہ ہونے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے فطری طور پر کار کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ میں نے اس میدان میں موجود اس واحد مورچے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کار پر ہمارا قابض رہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بل جونز کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ کار کی طرف رینگتے ہوئے میں گرد و پیش سے غافل نہیں تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے کہیں بھی بل جونز کا زمین سے چپکا ہوا ساکت یا متحرک حیبلہ نظر نہیں آیا۔ دوسری طرف سلطان شاہ کو بھی شاید اپنا پستول نکالنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، کیونکہ ادھر سے تابڑ توڑ مکوں وغیرہ کے ہاتھ پال ایتھرٹن کی کراہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ کمزور جسمانی ساخت رکھتے اور اس قدر مار کھانے کے باوجود پال ایتھرٹن کسی جونک کی طرح سلطان شاہ سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے پھر اسی سمت میں ایک فائر جونک مارا جدھر میں نے بل جونز کو دیکھا تھا، لیکن جواب میں ادھر سکوت چھایا رہا اور میں چند ثانیوں بعد ہی اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلطان شاہ پال ایتھرٹن پر سوار ہو کر اسے ادھیڑ رہا تھا۔ جلدی اس کا قصہ ختم کرو، میں نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے تیز سرگوشی میں کہا۔ ہمیں اس کے ساتھی کو بھی گھیرنا ہے، وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ہماری ساری محنت رائیگاں جائے گی۔ یہ حرامزادہ ربڑ کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سلطان شاہ کی غصے اور جلاہٹ میں ڈوبی ہوئی آواز ابری۔ میں نے اس کی دونوں کنپٹیاں پھاڑ دی ہیں، سالا لہو لہان ہو رہا ہے لیکن مرتا ہے نہ بے ہوش ہونے کا نام لیتا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا اور پھر پال ایتھرٹن کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ منہ پھاڑے بری طرح ہانپ رہا تھا لیکن اس کی مزاحمت بدستور جاری تھی۔ میں نے اس کے کھلے ہوئے دانے میں اپنا پستول کی نال اڑائی اور لبلبی دبا دی۔ ہولنا کے دھماکے کے ساتھ اس کا بدن اتنی زور سے اچھلا کہ سلطان شاہ فضا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ پال ایتھرٹن کی موت کے درد میں ڈوبی ہوئی آخری چیخ فائر کی بھیانک گونج میں دب کر رہ گئی۔ میری گولی شاید اس کے تالو سے ہو کر کھوپڑی سے نکل گئی تھی، کیونکہ میرے پلٹنے سے پہلے ہی اس کا جسم 2-3 جھٹکے لے کر ساکت ہو گیا۔ اس کی تلاشی لے کر ہتھیاروں پر قبضہ کر لو، سلطان شاہ کو ہدایت دے کر میں کار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کار کے اگنیشن میں چابی موجود نہیں تھی۔ میں نے ڈیش بورڈ میں ہاتھ ڈالا تو بیم گن وہاں نہیں تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کار کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے۔ دور تک روشنی کی چادر پھیل گئی، لیکن اس بنجر اور سنگلاخ زمین پر بل جونز تو کیا کسی بھی زیرو کا وجود نہیں تھا۔ اچانک داہنی طرف سے فائر ہوا۔ میں غیر ارادی طور پر ڈرائیونگ سیٹ میں ہی نیچے جھک گیا۔ گولی داہنے فینڈر کی چادر میں پیوست ہو گئی۔ میں نے فوراً ہیڈ لیمپس بجھا دیے۔ گور تاریکی میں ان کے انعکاس کی وجہ سے شاید بل جونز نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ فائر کی سمت سے اندازہ ہوا کہ اس نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی پوزیشن تبدیل کر لی تھی اور کم و بیش ان ہی اطراف میں موجود تھا جہاں سے گولی چلا کر میں نے اسے زخمی کیا تھا۔ شاید اس نے کار کی اوٹ سے لے کر مقابلہ کرنے کے بجائے ایک چکر کاٹ کر مجھے گھیرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں کار سے اتر کر اس کے بائیں جانب چلا گیا۔ سلطان شاہ بھی وہیں آ گیا۔ اسے پال ایتھرٹن کے قبضے سے بھرے ہوئے پستول کے علاوہ ایک بھرا ہوا فاضل میگزین اور شکاری چاقو ملا تھا۔ میرے استفسار پر معلوم ہوا کہ سلطان شاہ نے ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہونے سے پہلے بیم گن اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ ہتھیار ڈال کر خود کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہارے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ اچانک فضا میں بل جونز کی بلند اور ہذیانی آواز گونج اٹھی، میں تمہیں زندہ نہیں جانے دوں گا۔ میں نے آواز کی سمت میں ایک فائر کر دیا۔ مجھے یہ تسلی تھی کہ میرا پستول خالی ہونے کے بعد بھی ہماری تحویل میں 2 بھرے ہوئے پستول اور ایک مکمل میگزین موجود تھا۔ ہم وقفے سے گولیاں چلا کر بل جونز کو ہراساں کر سکتے تھے۔ تم اکیلے رہ گئے ہو۔ فائر کی گونج ختم ہونے کے بعد میں نے اونچی آواز میں کہا، ہم دونوں تمہیں گھیر کر چوہے کی موت مار دیں گے۔ تمہاری موت تمہیں کھینچ کر پاکستان لائی ہے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس نے سوال کیا، تم کون ہو اور ہم سے تمہاری کیا؟ اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے میں نے اس طرف گولی چلا دی۔ میں ہر گولی گن کر استعمال کر رہا تھا۔ اس فائر کے بعد میرا میگزین خالی ہو گیا۔ میں نے خالی پستول سلطان شاہ کو دے کر پال ایتھرٹن کے قبضے سے برآمد ہونے والا بھرا ہوا پستول لے لیا۔ اس وقت تک بل جونز نے صرف 3 فائر کیے تھے۔ وہ اپنے پستول کو جس احتیاط سے استعمال کر رہا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ گولیوں کی قلت کی طرف سے فکر مند تھا۔ اس کے پستول کے میگزین میں صرف 3-4 گولیاں رہ گئی تھی۔ ان کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ ایک اور میگزین چڑھا سکتا تھا، کیونکہ پال کے قبضے سے بھی
بھی صرف ایک فاضل میگزین برآمد ہوا تھا، اس کے بعد وہ نہتا رہ جاتا اور ہم لوگ بھاگ دوڑ کر کے بھی اسے پکڑ سکتے تھے، لیکن وہ احمق نہیں تھا، اس نے جوش میں آ کر اپنی ایک گولی بھی بے مقصد نہیں چلائی تھی۔ بل جونز نے اچانک بلند آواز میں ہمیں غلیظ گالیاں دینی شروع کر دی۔ ان گالیوں کے دوران میں ہی اس کی آواز نے جھٹکا لیا، جیسے اس نے کسی چیز پر اپنا پورا زور صرف کیا ہو۔ اس کے لہجہ بر بعد ہی ایک پرہول دھماکے سے ہماری نظریں خیرہ ہو گئیں۔ ہم سے صرف چند گز دور کوئی دستی بم زمین پر گر کر تیز چمک اور دھماکے کے ساتھ پھٹا تھا۔ اگر ہم دونوں گاڑی کی اوٹ میں نہ ہوتے تو فضا میں اڑنے والے بم کے ٹکڑوں اور کنکروں سے لہو لہان ہو چکے ہوتے۔ وہ بموں سے لیس ہے اور گاڑی شاید گاڑی کے ساتھ ہی ہمیں بھی اڑا دینا چاہتا ہے۔ سلطان شاہ نے پرتشویش لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس بار ہم چند گز کے فرق سے بچ گئے، لیکن وہ اگلا بم قریب آ کر پھینکے گا۔ اندھیرے کے باوجود اسے یہ کار اچھی طرح نظر آ رہی ہوگی۔ ہمیں اچانک ہی اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر میرا ہاتھ تھاما اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں کوئی مزاحمت کیے بغیر مشینی انداز میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ ہم چند گز دور ہی گئے ہوں گے کہ دوسرا دھماکہ ہوا اور فضا میں خون آلود سرخی پھیل گئی۔ ہم اس بار بھی بال بچے تھے۔ کچھ دور نکل آنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا کہ بم پھٹنے کے ساتھ ہی ہماری کار آگ کے بھیانک شعلوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی اور بل جونز کافی دور کھڑا کسی پاگل کی طرح کہہ لگا رہا تھا۔ آگ کے شعلے اور کثیف دھواں اگلتی ہوئی کار پر اپنی توجہ مرکوز کیے رکھنے کی وجہ سے شاید وہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ ہم اس کے مہلک وار سے بچ نکلے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا اور میں اس پر فائر کر سکتا تھا، لیکن میں فوراً ہی وہ ارادہ ترک کر کے زمین پر گر گیا۔ سلطان شاہ نے میری تقلید کی۔ اس وقت بل جونز نظر ضرور آ رہا تھا، لیکن وہ پستول کی رینج سے باہر تھا۔ فائر کیے جانے کی صورت میں وہ ایک مرتبہ پھر ہماری طرف سے چکنا ہو سکتا تھا۔ میرے متبادل کوشش یہ تھی کہ ہم خود کو اس کی نظروں سے محفوظ رکھتے ہوئے اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیں کہ اس نے ہمیں مار لیا ہے، اور جب وہ اپنے کارنامے کا جائزہ لینے کے لیے جلتی ہوئی کار کے قریب آئے تو بے خبری میں اس پر حملہ کر کے اسے بے دست و پاک کر لیں۔ اگر میری نگاہ فضا میں آتے ہوئے بموں پر نہ پڑ گئی ہوتی تو اس وقت ہم کہاں ہوتے؟ سلطان شاہ جرجری لیتے ہوئے میرے کان کے نیچے منمنایا، خیریت اسی میں ہے کہ ہم اب یہاں سے نکلنے کی فکر کریں۔ پاگل ہوئے ہو؟ میں نے اسے جھاڑا۔ وہ پورا بارود خانہ لے کر نہیں آیا ہوگا، وہ بارودی اسلحے کا ماہر ہے، اس لیے 2-4 شعبدے جیب میں ڈال لایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس کے پاس پستول کی گولیوں کے علاوہ اور کچھ باقی نہ رہا ہو۔ ہم اتنے قریب آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہم سینوں کے بل زمین سے بالکل چپک کر ایک طرف رینگ رہے تھے، لیکن ہماری پوزیشن تسلی بخش نہیں تھی۔ وہ کھڑا ہوا تھا اور پھر بھڑکتے ہوئے شعلوں نے کافی دور تک کا علاقہ روشن کر دیا تھا، اس لیے وہ کسی بھی لمحے ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کسی طرح ہمارے اور اس کے درمیان جلتی ہوئی کار حائل ہو جاتی تو ہم اس کی نظروں سے بالکل محفوظ ہو سکتے تھے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایسی جگہ سے گزرنا ناگزیر تھا جو اس وقت بھی بل کی نظروں میں تھی۔ اس مجبوری کی وجہ سے ہم دونوں ہی لمحہ بے لمحہ کار سے دور کھسکتے جا رہے تھے، لیکن ہماری وہ کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بل جونز کا مجنونہ ہنسی کا دورہ ختم ہوا تو اس نے کار کے جلتے ہوئے ڈھانچے کی طرف اندھا دھند پیش قدمی کی بجائے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور ہمیں دیکھ لیا۔ جہنمی کتو، میں تمہیں فنا کر دوں گا! وہ ہمیں دیکھتے ہی پوری قوت سے چیخ پڑا اور اس بار اس نے اضطراری طور پر ہماری طرف 2 فائر جھونک مارے۔ جس طرح وہ ہماری پستول کی رینج سے باہر تھا، اسی طرح ہم دونوں اس کی زد سے محفوظ تھے۔ اس کی مزید 2 گولیاں ضائع ہو گئیں اور ہم دونوں بھی اپنے قدموں پر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ہمیں 2 مختلف سمتوں میں نکل کر اسے گھیرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میں نے رائے دی۔ جو باغ دوڑ سے جلد ہی نڈال ہو گیا وہی مار لیا جائے گا، اسے مسلسل بھاگنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو یہ طے کر لیا گیا تھا کہ سلطان شاہ ایک چکر کاٹ کر اس کی توجہ کا ارتکاز ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور میں سیدھا اس کی طرف جاؤں گا۔ میں نے بھرا ہوا فالتو میگزین بیم گن سمیت اپنے ساتھ لے لیا تھا کیونکہ براہ راست ٹکراؤ کے لیے مجھے ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تو وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑا میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی تقریباً میری رفتار سے سڑک کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میری طرف اس کی پشت ہوتے ہی میں نے پنجوں کے بل دوڑ لگائی، پھر رک کر پوری طاقت سے ایک پتھر اس کی طرف کھینچ مارا۔ وہ پستول کی رینج سے ضرور باہر تھا، لیکن میرے پھینکے ہوئے پتھر نے اس کی پشت کو نشانہ بنا ہی لیا۔ پتھر لگتے ہی وہ بلبلا کر پیچھے مڑا، اس کے رکتے ہی میں نے دوڑ لگا دی۔ وہ گالیاں دیتے ہوئے اچھل کر بھاگا، لیکن رخ بدلنے کی کوشش میں اس کی ٹانگ ایک دوسرے میں الجھ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلنے کے بعد
دوبارہ دوڑا تو میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ خاصا کم ہو چکا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اس پر فائر کیا، لیکن اس وقت بھی ہم دونوں کا درمیانی فاصلہ پستول کی بساط سے باہر تھا۔ میں نے اسے ایک اور پتھر مارنا چاہا جو اس کے پہلو سے نکل گیا۔ اس وقت دو مضبوط حریفوں کا وہ خون ریز تصادم آوارہ گرد لڑکوں کی لڑائی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میری سنگ باری کے نتائج دیکھتے ہوئے بل جونز نے بھی اس سے استفادہ کرنے کی کوششیں کی، لیکن ناکام رہا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اس سے ٹکرا جانے کے فراق میں تھا اور وہ بھاگ رہا تھا۔ اگر وہ بھی ہمت کر کے میرے مقابلے پر ٹھہرنے کی کوشش کرتا تو شاید صورتحال دشوار تر ہو سکتی تھی۔ ایک ٹیلے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے رک کر میری طرف دیکھا، پھر فائر کر دیا۔ گولی مجھ تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اسی وقت ٹیلے پر سے گولی چلی اور بل جونز ایک چیخ کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ بھاگ دوڑ میں ہم لوگ جلتی ہوئی کار سے کافی دور نکل آئے تھے اور وہاں شعلوں کی روشنی میسر نہیں تھی، اس لیے مجھے اس ٹیلے پر فائر کی روشنی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن بل جونز کے گرتے ہی ٹیلے پر سے کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ سلطان شاہ ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ ان دونوں کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ بل جونز جیسے دیو ہیکل سانڈ کے مقابلے میں سلطان شاہ کی مدد کر سکوں۔ میرے پہنچنے تک بل جونز سلطان شاہ کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے کے لیے موقع کی تلاش میں پاؤں بدلتے ہوئے ایک دائرے میں گھوم رہے تھے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں دیکھ لیا کہ بل جونز خالی ہاتھ تھا۔ شاید سلطان شاہ کے حملہ آور ہوتے ہی پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ نہ صرف غیر مسلح تھا بلکہ لنگڑا بھی رہا تھا۔ بل جونز، ہاتھ اٹھا لو، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پستول تان کر اسے للکارا۔ میری زبان سے اپنا اصل نام سن کر وہ بری طرح چونکا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بل جونز نہیں، جیک رونالڈ ہی ہوں۔ تم یقیناً وہ نہیں ہو جو بنتے رہے ہو، پھر مجھے شاید کرنل جیسی جونز کا نام بھی بدلنا پڑے گا۔ میں نے ہوا میں فائر کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آج کی رات وہ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اپنے اکلوتے وارث سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ شکست خوردہ اور پریشان نظر آنے کے باوجود خوفزدہ نہیں تھا۔ یہ تم سب کا باپ ڈینی ہے، سلطان شاہ نے بڑھ کر اس کے گھٹنے پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اور یہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا کیونکہ بل جونز نے پھرتی سے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ اس طرح سلطان شاہ میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ میں نے پینترا بدل کر بل جونز کے پہلو کو اپنے پستول کی زد میں لینے کی کوشش کی، مگر بل جونز نے آسانی کے ساتھ سلطان شاہ کو اسی رخ پر اپنے سامنے کر لیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سلطان شاہ اس کے مضبوط بازوؤں میں بالکل بے بس ہو کر رہ گیا ہو۔ سلطان شاہ کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ بالکل بے جان انداز میں نیچے گرا تو مجھے نازک صورتحال کا احساس ہوا۔ شاید بل جونز پوری قوت کے ساتھ اپنے بازوؤں میں اس کا سینہ دبا کر اس کا دم گھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں اسے کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ سلطان شاہ جوش میں خود ہی اس شکنجے میں جا پھنسا تھا۔ اسے فوراً چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا بیجا اڑا دوں گا۔ میں نے فوراً پستول کی نال کا رخ اس کی کھوپڑی کی طرف کر دیا۔ سلطان شاہ سے زیادہ دراز قامت تھا، اس لیے اس کا سر کسی آڑ میں نہیں تھا۔ میں نے گراتے ہوئے ایک فائر کر دیا۔ میں نے فائر کرتے ہوئے بل جونز کے جسم کے کسی حصے کا نشانہ نہیں لیا تھا، لیکن وہ دھماکے کے رد عمل میں ایک طرف جھکا تو گولی شاید اس کے کان کو چھیدتی ہوئی گزر گئی۔ بل جونز کا ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر زخمی کان کی طرف گیا اور سلطان شاہ اپنی بدحالی کے باوجود اس کی گرفت سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھہرو، اس نے اچانک فضا میں ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، لیکن میں اپنی زندگی کے عوض تمہارا کوئی بھی مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر تلاشی دینے کے بعد ہی تم سے کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ پستول گر چکا ہے، میری جیب میں ایک بھرے ہوئے میگزین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تمہارے پاس کتنے بم باقی ہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، میں صرف 2 میجک بالز لایا تھا، وہ دونوں استعمال ہو چکی ہیں۔ وہ بولا، پھر تمہیں تلاشی دینے میں کیا اعتراض ہے؟ تلاشی دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بھیانک انداز میں ہنس پڑا، تم بہت چالاک اور ضدی ہو۔ پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، آؤ میری جامع تلاشی بھی لے لو تاکہ پوری طرح اپنی تسلی کر سکو۔ یہ یاد رکھنا کہ میں موت سے ذرا بھی خائف نہیں ہوں، بس اتنی جلدی مر جانے کا تصور کچھ خوشگوار نہیں ہے۔ ابھی میں نے اپنی زندگی کی صرف 24 بہاریں ہی دیکھی ہیں۔ سلطان شاہ نے اس کی تفصیلی جامع تلاشی لی تو بھرے ہوئے میگزین اور ایک چھوٹے سے داتی خول کے علاوہ کچھ برآمد نہیں کر سکا۔ میجک بالز یا تباہ کن بموں میں سے کوئی باقی ماندہ بم دستیاب نہیں ہو سکا۔ وہ بیضوی داتی خول اتنا مختصر تھا کہ بے آسانی ہتھیلی میں سما سکتا تھا، لیکن اس کے ایک سرے پر اسی قسم کا اسپرے نوزل نظر آ رہا تھا جیسا خوشبویات کی بیش قیمت بوتلوں
پر لگا ہوا ہوتا ہے، اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے کے باوجود میں کچھ نہیں سمجھ سکا تو بل جونز سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ یہ داتی خول ایک ہائی پریشر سلنڈر ہے جس میں مائع حالت میں C9 نامی مہلک ترین گیس محفوظ ہے۔ اس گیس کی خفیف ترین مقدار بھی جسم میں داخل ہو جائے تو نصف سیکنڈ کی مدت میں انسان شریانوں میں خون جم جانے کے سبب سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ نوزل کا سرا دبانے سے C9 کی بال سے زیادہ باریک دار لمحہ بھر کے لیے خارج ہو کر خود بخود بند ہو جاتی ہے، اس نے سنجیدگی کے ساتھ بتایا۔ گیس ختم ہو جانے کے بعد یہ خود خول نکارا ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ خول اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں اسے گیس پستول کہتا ہوں اور اپنے تجربے گاہ میں دوبارہ بھر سکتا ہوں۔ تمہارے لیے یہ 100-125 مرتبہ دبانے کے بعد نکارا ہو جائے گا۔ تم نے اسے اناڑی پن سے استعمال کیا تو خود بھی مر سکتے ہو۔ اپنے اس تحفے کے صحیح استعمال کا طریقہ بھی بتا ڈالو، میں نے نرمی سے کہا۔ یہ گیس ہوا کے بعض اجزاء میں بہت تیزی کے ساتھ تحلیل ہوتی ہے، اس کا ایک سپرے یا فائر 6 فٹ دور تک اثر کرتا ہے۔ احتیاط بس اتنی ہے کہ اسے چلانے کے بعد 15 سیکنڈ تک آدمی آگے نہ بڑھے۔ پسپائی میں کوئی حرج نہیں ہے، 15 سیکنڈ بعد ہوا میں مل کر یہ گیس نکارا ہو جاتی ہے۔ شاید تم اسے ہم پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے؟ سلطان شاہ نے طنز سے پوچھا۔ جنگ میں ہر فریق کو اپنے ہتھیار آزما لینے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، کیوں نہ اس گیس پستول کو تم پر ہی آزمایا جائے؟ سلطان شاہ نے احتجاجیہ کے ساتھ کہا، تم مجھے اس سے نہیں مار سکو گے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بولا، ہمارا درمیانی فاصلہ اس وقت بھی 6 فٹ سے زیادہ ہے، اس کھلے میدان میں اسے ہر وقت بڑھا سکتا ہوں۔ مجھے بل جونز کی صاف گوئی نے متاثر کیا، اس نے اپنی نجات کے سارے دروازے بند کرنے کے بعد مجھے گیس پستول کے بارے میں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس میں کسی نادر قسم کی خوشبو کی موجودگی کا فریب دے کر اسے سونگھنے پر اکساتا تو اس کا ایک حریف کم ہو سکتا تھا۔ یہ اور بات ہوتی کہ میں اس کے راغب کرنے کے باوجود اس کے مشورے پر عمل کرنے پر تیار نہ ہوتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی موت کے عمل کو سہل اور مختصر ترین ہونا چاہیے تاکہ وہ تڑپنے کی کربناک اذیت سے بچ سکے۔ تمہیں یہ جان کر خوشی نہیں ہوگی کہ البرٹو بیلیسا اب زندہ نہیں ہے۔ میں نے قدرے سکوت کے بعد وہ انکشاف کیا تو حیرت اور بے یقینی سے بل جونز کا منہ کھل گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ راز بھی کھل چکا ہے کہ تم لوگ کہوٹا کے خلاف ڈیوڈ اسٹارز کے ایما پر کام کر رہے ہو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ڈیوڈ اسٹارز کے کیا عزائم ہیں اور وہ ہمارے دشمن کیوں ہو رہے ہیں۔ دشمنی کے اسباب ڈکے چھپے نہیں ہیں، وہ ہر قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا موجودہ معاہدہ صرف کہوٹا تک ہے۔ بل جونز نے اپنی زخمی ٹانگ کا بوجھ دوسرے پیر پر منتقل کرتے ہوئے کہا، یہاں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک مشکل سودا مول لیا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر رہ کر اس ملک کے خلاف کام کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمارے معاہدے میں دراصل ڈیوڈ اسٹارز کا سرے سے ذکر نہیں ہے۔ ہمیں نیو یارک کے راس المیڈا نامی ایک یہودی نے معاوضہ ادا کیا ہے، وہ خود بھی سرگرم ڈیوڈ اسٹار ہے، اس لیے شاید ڈیوڈ اسٹارز کا نام نکل گیا ہے۔ راس المیڈا کا خیال تھا کہ ہم بہت جلد اپنا ہدف حاصل کر لیں گے تو پھر وہ ہم سے کوئی نیا معاہدہ کرے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔